دیت جسے کہتے ہیں، کہاں 4/12 وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. اس نے کہا ہے کہ قتل کی 2 قسمیں ہیں، جرم کی 2 قسمیں ہیں. ایک یہ ہے قتل عمد، ارادہ دن کسی کو قتل کرنا. ایک یہ ہے قتل خطا، قتل کرنے کا ارادہ نہیں ہے، وہ کسی طرح سے ایک خطا کے طور پر غلطی سے سہون ایسی بات ہو گئی ہے جس سے اللہ قتل ہو گیا. یہی اتفاقاً بندوق چل گئی، یہ قتل خطا ہے. قرآن میں دونوں قسم کے قتل کے اندر خود یہ ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اگلی آیت یہ دیکھیے متعمدا اور یہاں خطان ہے. یہ جو خون بہا ہے، دیت ہے جس میں اس کو اجازت دی جاتی ہے وارث کو، وہ اس میں ہے فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، کہ وہ ایک تو کسی غلام کو آزاد کرے اور یہ جو اس کے وارث ہیں ان کو خون بہا دے. یہ صرف قتل خطا میں ہے اجازت اس کی. اور یہی چیز ہے جہاں جس کو کہا قرآن نے ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ. ٹھیک ہے قتل تو ہے یہ، لیکن جب یہ خطا کی چیز ہے، دانستہ نہیں، بالارادہ نہیں، اس کی سزا کے اندر بھی عدل کا تقاضا ہے کہ تخفیف کی جائے. کیا بات ہے اس تخفیف، یہ صرف اس میں ہے، یاد رکھیے. اور وہ جو قتل عمد ہے بالارادہ ہے، اس میں مقتول کے وارثوں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ خود اس پہ فیصلہ کر کے خون بہا یا دیت لے لیں، بالکل نہیں. وہ اسٹیٹ ورسز ہے، کرائم کا کیس ہے، معاشرے کا مجرم ہے وہ، مملکت کا مجرم ہے وہ، اس میں خون بہا اور دیت کی کوئی اجازت نہیں ہے قرآن کی روح. وہاں موت کی سزا موت ہے. یہ اور بات ہے کہ کچھ ایکسٹینویٹنگ سرکمسٹانسز ہوں، یعنی اس قسم کے کچھ حالات ہیں جس میں سزا میں کمی کی جا سکتی، یہ تو عدالت کی ثواب دید کے اوپر ہے. مقتول کے وارثوں کو اس کے اندر یہ حق نہیں ہے کہ وہ جی چاہے تو اس کو معاف کر دے اور پیسے لے لینے کے پاس. اس میں جس قدر فساد کا امکان ہو سکتا ہے وہ روز ہمارے سامنے اس قسم کے قتل ہوتی ہے. اس ایک غلط قانون میں کہ ہر قسم کے قتل میں اجازت دے دی جاتی ہے کہ مقتول کے وارث قاتل سے سودا کر کے خون بہا لے لیں. یہاں تو یہ چیزیں پتہ نہیں چلتی، گاؤں کی زندگی میں یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں. تو کیا کرایا جاتا ہے جائیداد کی ورثہ کے لیے، ایک ہی اس کا مالک ہوتا ہے، اس کے مرنے کے بعد ادھر یہاں آ رہی ہوتی ہے، تیسرے دن قتل کرا دیا جاتا ہے. مقتول سے یہی اس کا وارث ہوتا ہے، اس سے وہ سودا کرتا ہے. تو یاد رکھیے یہ 2 چیزیں جو ہیں، قتل بالعمد کی سزا موت ہے، اسی کو کہا ہے قتل بالحق. قانون کے عدل کے تقاضے کے مطابق کسی کی جان لے لینا. اور یہ جو ہے دیت جس میں یہ کہا ہے کہ یہ جو اس کا وارث کا رشتہ دار ہے، مقتول کا وارث ہے، یہ اس میں سے کچھ چھوڑ سکتا ہے. یہاں دیکھیے اس چیز کو یہ نظر انداز کیا، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، وہ جرم قتل معاف نہیں کر سکتا. شے کا تو لفظ یہ بات ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو یوں دی جاتی ہے کہ جس میں سے کچھ وہ معاف کر سکتا ہے. عدالت نے بھی یہ کہہ دیا کہ اچھا اس کی دیت جو ہے 1000 روپیہ بنتی ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں آدھا چھوڑتا ہوں. لیکن یہ صرف قتل خطا میں ہے عزیزان من. قتل عمد کے اندر مقتول کے وارثوں کو کوئی اجازت نہیں. وہ معاشرے کا جرم ہے، معاشرے کا وہ ملزم ہے، معاشرہ اس کی سزا دیتا ہے، کیونکہ معاشرہ پہ فرض قرار دے دیا گیا. کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت 178 تک آئے. 2 منٹ میں میں اگلی بھی بات کر دوں، بات ختم ہو جائے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. بات تو یہ تھی، یاد رکھو قتل کے جرم میں اس طرح سے قتل عمد میں یا قتل خطا میں ملزم کو جو مجرم قرار پا جائے اس کو اس کے جرم کی سزا دینا، اے صاحبان عقل بصیرت، یہ تمہارے لیے زندگی کا سامان ہے. جس معاشرے میں فی الواقع مجرم کو سزا مل جاتی ہو، زندہ رہنے والے جو ہیں ان کو زندگی مل جاتی ہے. کیا الفاظ ہیں قرآن کے، جسے تم یوں کہتے ہو کہ صاحب ایک کی جان لے لی، ایک فرد کی تو جان لی، پورے معاشرے کو اس جان لینے میں زندگی عطا کر دی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ
حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون، تاکہ تم اس کے بعد نگہداشت کرو قوانین کی۔ یوں حیات ملتی ہے قصاص کے اندر۔ 179 کے اوپر ہم آگے برادران عزیز، اگلی آیت میں یہ آئے گا حفاظت مال کیا